بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی، زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا، تناول فرماتے۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، کھجور، لوکی، زیتون کا سالن اور مکھن شامل تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی کرتے اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی پسند تھا۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر حریرہ کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھے میں اکثر جو کے ستو کا بھی استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ عمرہ کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں میٹھا پانی پسند تھا، بطور خاص 2 روز کی مسافر سے منگوایا جاتا۔ دودھ، پانی ملا دودھ اور شہد کا شربت بھی نوش فرماتے۔ 2 افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا، اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام قرار دیا۔ مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی منع فرمایا۔ 2 زانوں اکڑوں بیٹھتے، ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے، کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور دعوت ضرور قبول فرماتے۔ اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی ساتھ ہوتا تو اسے لے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضا مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے اور دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے۔ نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو با اصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی گھٹ گھٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر باز آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ پر کرتے۔ بیٹھ کر پانی پیتے۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی جانب سے شروع کرتے اور پہلے بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر داہنے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنے کا بھی حکم دیا۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خورانی کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے ایک آدھا لقمہ خود اسے کھلاتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا وزن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کی بجائے کپڑا لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کوریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر داہنا رخسار رکھتے۔ کبھی سیدھے بھی لیٹتے، پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر سطر کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند فرماتے اور اس سے منع بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہ کرتے جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص اور معوذ 3 پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بند علیحدہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے لیے اثار کرنے میں پہل کرتے، عفو و درگزر کا درس دیتے، دوسروں کی پردہ پوشی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔